مارکس کا فلسفہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، وہ در حقیقت اسی کو آبزرویشن اس کی صحیح تھی. یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے، وہ ایک دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام، مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں، لیکن اس میں جو خامیاں ہیں، جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے اینٹی تھیسس کو. ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے، سنتھیسس. لیکن یہ سنتھیسس بعد میں پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہ گئی، یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوکھ سے ایک نیا اینٹی تھیسس جنم لیتا ہے، پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے، در حقیقت یہ تعبیر ہے. یہ جو ٹھوکریں اس وقت کھائی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی ایک اور صورت میں. ذرا اس کو صاف کریں، وہ لے لو، نہیں وہ لے لو اس کا جو اصل. ارے بھائی اس کے اوپر رکھا ہے نا، چولہے کے اوپر نہیں. اچھا پھر یہ لو، میری بنائی کمزور ہو گئی ہے. کرو ہاں، بس صرف یہی. حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے، بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس دور میں، زمین تھی، تنکا تھا، تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی. ایک سیدھا خط کھینچا آپ نے، یہ تو ہے صراط مستقیم. اور کچھ خطوط ہیں جو آڑھے ٹیڑھے جا رہے ہیں. لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں، پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں. یہ ادھر سے یوں جائے گا، پھر یوں آئے گا. اور ایک جگہ پر حضور نے لائن کھینچ دی، یہ ہے عالم آخرہ، یہ ہے عالم دنیا. یہ صراط مستقیم آگے چل کر پل صراط بن کر اور جنت میں لے جاتا ہے. یہ جنت ہے. مولانا مودودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے، یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں، یہ جہنم ہے. اور پل صراط کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے، ایک ٹھوکر کھائے گا، گرے گا نیچے. تو صراط مستقیم سیدھا. ہوتا کیا ہے، انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے لیے راستہ تلاش کرنا چاہا، جسٹ سوشل آرڈر تلاش کے لیے نکلا. وہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. تو جائے گا تو ادھر اس لیے کہ اس کی نیچر جو ہے، فطرت، وہ اسے صراط مستقیم کی طرف لے جانا چاہتی ہے. فطرت تو چونکہ حق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے. لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وحی آسمانی کی رہنمائی اس نے اختیار نہیں کی ہے، تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق. وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے. دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اسے احساس ہوتا ہے ہم تو غلط آ گئے. فطرت کے اندر سے ریوولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آ گئی. پھر واپس مڑتا ہے، لیکن پھر وہ صراط مستقیم کو کراس کر جائے گا، اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ کہاں میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں. وہ پھر اسی اپنے اس میں ریئیکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو. یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں، افراط و تفرید کے دھکے ہیں جو نوع انسانی کھا رہی ہے. صراط مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وحی آسمانی سے. اہدنا الصراط المستقیم. جب انسان نے اپنا رشتہ اس سے منقطع کر لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. وہ لیفٹ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا، رائٹ کی انتہا سے پھر لیفٹ کی طرف آئے گا، پھر انتہا پر نکل جائے گا، پھر وہاں سے انتہا کا جو ہے پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا، دوسری انتہا کو نکل جائے گا، اور مہلت ختم ہوئی تو سب جہنم کی طرف. یہ صراط مستقیم ہے جو الصراط پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گی. تو یہ جو